السلام علیکم۔ ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ انٹر اردو 50 مارکس کی یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی محنت سے بنائی گئی ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ تو چلیے سیدھے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سی تصنیف میر امن کی ہے؟ زبان گویا، باغ و بہار، امید کی خوشی یا بنت بہادر شاہ؟ آپ کو جواب دینے کا وقت دیا جا رہا ہے۔ جواب ہے بے، یعنی باغ و بہار۔ رسالہ، تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ حالی، شبلی، سر سید یا میر امن؟ تو اس کا جواب ہے جیم، یعنی سر سید احمد خان ہے۔ اس کو یاد بھی کرتے رہیں آپ۔ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ 1817، 1819، 1814 یا 1768 میں؟ آپ سوچیں اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ آپ یاد بھی کرتے رہیں۔ تو اس کا جواب ہے الف، یعنی 1817 میں۔ اگلا سوال ہے، سید سلیمان ندوی کا کون سا مضمون شامل نصاب ہے؟ چین و عرب ہمارا، عرب و ہند کے تعلقات، ہند پاک کا رشتہ یا عرب ہند کی داستان؟ یہ بہت اہم ویڈیو ہے اور بڑی محنت سے میں نے اسے بنایا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے بے، یعنی عرب ہند کے تعلقات۔ اس کے بعد ہے، باغ و بہار کے مصنف کا نام بتائیے۔ سر سید، حالی، میر امن دہلوی یا میر عطا حسین خان؟ باغ و بہار کس نے لکھی؟ تو جیم، میر امن دہلوی۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ نوطرز مرصع، قصہ چہار درویش، فسانہ عجائب یا گلزار نسیم؟ تو اس کا جواب ہے بے، قصہ چہار درویش۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، باغ و بہار کے مصنف کا نام بتائیے۔ سر سید، حالی، میر امن دہلوی یا پھر میر عطا حسین خان؟ تو اس کا جواب ہے جیم، میر امن دہلوی۔ باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ طرز نو مرصع، قصہ چہار درویش، فسانہ عجائب یا گلزار نسیم؟ نو طرز مرصع یہاں لکھنا چاہیے، کوشچن ریپیٹ ہو گیا ہے، معاف کریں گے۔ تو اس کا جواب آپ نے پہلے بتا دیا ہے، قصہ چہار درویش۔ تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، جو ہے حالی کہاں کے رہنے والے تھے؟ دلی، علی گڑھ، لاہور یا پانی پت؟ تو حالی رہنے والے تھے دال، یعنی پانی پت کے، خواجہ الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کب پیدا ہوئے؟ 1873، 1878، 1818 یا 1183 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بے، 1878 میں پیدا ہوئے۔ سید سلیمان ندوی کی وفات کس شہر میں ہوئی؟ پٹنہ، دلی، کراچی یا اعظم گڑھ میں؟ جواب کراچی میں ہوئی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، میر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میر تقی میر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آگرہ، دلی، پٹنہ یا حیدرآباد؟ تو اس کا جواب ہے الف، یعنی آگرہ میں پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے، حضرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ سید افضل، سید فضل الحسن، اسد اللہ خان غالب؟ حضرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ امید ہے آپ صحیح بتائیں گے۔ تو کیا سوچا آپ نے؟ بے، یعنی سید فضل الحسن۔ اس کے بعد ہے، مسدس مدو جزر اسلام کتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ شاہ نامہ اسلام یا اسماعیل میرٹھی یا دیوان حالی یا مسدس حالی یا مسدس حالی؟ الف، بے، جیم، دال؟
تو اس کا جواب ہے دال یعنی مسدس حالی۔ اس کے بعد ہے نذیر اکبر آبادی کا مکمل نام کیا تھا؟ ولی محمد نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی، واحد نذیر یا نذیر الدین، جن کی نظم کلجگ آپ کو پڑھنی ہے۔ تو اس کا جواب ہے الف یعنی ولی محمد نذیر اکبر آبادی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وحید الدین سلیم کہاں پیدا ہوئے؟ جون پور، پانی پت، حیدرآباد یا پھر کولکتہ؟ وحید الدین سلیم کی نظم پیغام عمل آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے بے یعنی پانی پت۔ حالی اور وحید الدین سلیم دونوں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ 4، 3، 2، 1۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا جواب ہے الف یعنی 4۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف۔ آزاد بخت کس ملک کا بادشاہ تھا؟ چین، عرب، روم یا ایران؟ آپ سوچیں اس کے بارے میں۔ اس کا جواب ہے جیم یعنی کہ روم۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو ہے حالی کا سن پیدائش، یعنی حالی کب پیدا ہوئے؟ 1877 میں، 1857 میں، 1836 یا 1837 میں پیدا ہوئے؟ حالی کی سن پیدائش کیا ہے؟ تو دال ہے یعنی 1837 میں حالی پیدا ہوئے۔ پھر آگے ہے دہلی کے ٹکسالی زبان پر قدرت کے لیے ان میں سے کسے یاد کیا جاتا ہے؟ خواجہ حسن نظامی، پریم چند، مرزا ہادی رسوا یا رتن ناتھ سرشار کو؟ تو اس کا جواب ہے الف یعنی خواجہ حسن نظامی کو۔ اگلے سوال کو دیکھیں۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اہر گاؤں، دستنا، الہ آباد، علی گڑھ؟ سید سلیمان ندوی کا مضمون آپ کو پڑھنا ہے بہت قرآن پاک کا تاریخ اعجاز۔ تو یہ اس کا جواب ہے بے یعنی ان کی پیدائش دستنا میں ہوئی۔ باغ و بہار کی تصنیف کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ لکھنؤ اسکول، فورٹ ولیم کالج، دہلی اسکول یا دارالترجمہ؟ کس ادارے سے تعلق ہے اس کا؟ تو اس کا جواب ہے بے یعنی فورٹ ولیم کالج۔ اگلا سوال۔ امید کی خوشی کس کا لکھا ہوا ہے؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد؟ تو اس کا جواب ہے بے سر سید احمد خان۔ اور یہاں دیکھیں حالی کا پورا نام کیا ہے؟ محمد حسین حالی، الطاف علی حالی، الطاف حسین حالی یا حالی خان؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو اگر آپ نے جیم سوچا ہے تو جیم بالکل صحیح ہے۔ یہاں دیکھیں نصاب میں شامل مضمون بنت بہادر شاہ کس مصنف کی تحریر ہے؟ کس نے لکھی ہے اس کو؟ اس تحریر کو شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، خواجہ حسن نظامی یا نذیر احمد؟ تو اس کا جواب ہے جیم یعنی خواجہ حسن نظامی نے لکھی ہے اس تحریر کو، ان کی تحریر ہے۔ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ شبلی نعمانی، سر سید حالی یا مولانا ابوالکلام آزاد کے؟ تو اگر آپ اس کا جواب الف سوچ رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے، الف ہے شبلی نعمانی۔ اگلا سوال ہے آخری صحیفہ کون ہے؟ انجیل، قرآن، زبور، توریت؟ تو اگر آپ انجیل، زبور اور توریت سوچ رہے ہیں تو غلط ہے، کیونکہ اس کا جواب ہے بے قرآن۔ خدا نے رحمت کا لقب کس کو عطا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سودا؟ کس کو عطا کیا؟ تو یہ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ دہلی، کلکتہ، ممبئی، پٹنہ۔ تو اگر آپ دہلی، ممبئی اور پٹنہ سوچ رہے ہیں تو غلط ہے، کیونکہ اس کا جواب ہے بے، کلکتہ۔ اگلا سوال دیکھیں، بادشاہ آزاد بخت میں سخاوت کا جذبہ کس کے انداز کا تھا؟ اکبر، حاتم، اشوک یا پال؟ تو سخاوت کے لیے کون مشہور ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، جو نام یہاں بتایا جا رہا ہے اس نام سے۔ تو جواب ہے بے، یعنی حاتم طائی۔ حاتم جیسی سخاوت کا انداز تھا۔ یقین کی اکلوتی بیٹی کا نام سر سید نے کیا دیا ہے؟ امید، صحت، آنکھوں کی روشنی یا حوصلہ مندی؟ یقین کی بیٹی کون ہے؟ امید کی خوشی سے یہ لیا گیا ہے سوال، تو اس کا جواب تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور آپ صحیح سوچ رہے ہیں کہ بالکل اس کا جواب ہے الف، یعنی امید۔ امید ہے آپ یاد کر رہے ہوں گے۔ سوال، تہذیب الاخلاق کس نے نکالا؟ سر سید احمد خان، حالی، شبلی، محسن الملک؟ تو کیا لگتا ہے، سر سید احمد خان یا حالی یا شبلی یا محسن الملک؟ تو جواب ہے اس کا الف، یعنی سر سید احمد خان نے نکالا یہ رسالہ۔ اگلا سوال، قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کس کی تحریر ہے؟ سید سلیمان ندوی، شبلی، حالی یا محسن گیلانی؟ تو اس کا ہنٹس میں نے پہلے دے دیا تھا، امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کا جواب ہے الف، یعنی سید سلیمان ندوی۔ آگے دیکھیں، آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال تو بہت آسان ہے اور یاد رکھنا ہمارا فرض ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال، مرزا نوشہ کسے کہا جاتا ہے؟ نواب مرزا شوق، مرزا مظہر جانے جانا، غالب کو یا مومن کو؟ مرزا نوشہ۔ تو مجھے لگتا ہے آپ صحیح سوچ رہے ہوں گے، اس کا جواب ہے جیم، یعنی غالب کو۔ کلجگ کس کی نظم ہے؟ نذیر احمد، نذیر اکبر آبادی، نذر احمد، نذر احمد؟ کن کی؟ الف، بے، جیم، دال؟ تو اس کا جواب ہے بے، نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے یہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ حمد، مناجات، قصیدہ یا پھر نعت؟ تو اس کا جواب ہے دال، نعت۔ یہ رہی آج کی ویڈیو، اور آپ نے ویڈیو دیکھنے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ بہت محنت لگتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں۔ بہرحال آپ کے کسی کام کی ویڈیو ہوگی تو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔